اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کو آپ کا میزبان ابن حسن خوش آمدید کہتا ہے۔ باقاعدہ گفتگو سے پہلے چند تمہیدی کلمات آپ کی نظر کرتا ہوں، ذرا غور فرمائیے گا۔ ناظرین کرام، آپ کا خادم احمق ابن حسن نہ تو کسی شخص سے متاثر ہوتا ہے، نہ کسی سے متنفر ہوتا ہے، اور ایسا ہرگز نہیں کہ میں بالکل نہ متاثر ہوتا ہوں نہ متنفر ہوتا ہوں۔ میں جس سے متاثر ہوتا ہوں، متنفر ہوتا ہوں، وہ بتا دیتا ہوں۔ نہ میں کسی طاقتور سے، نہ کسی دولت مند سے، نہ کسی بڑے عہدے والے سے، نہ کسی جاگیردار سے میں قطعاً متاثر نہیں ہوتا۔ میں صرف متاثر ہوتا ہوں صاحب علم اور صاحب کردار افراد سے، اور ان کی جوتیاں سر پہ اٹھانا، ان کے جوتے اپنے سر پہ اٹھانا میں اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں۔ اور دنیا میں میں متنفر بھی کسی فرد سے نہیں ہوتا، خواہ وہ کسی مذہب، رنگ، نسل، علاقے، زبان بولنے والا ہو، اس کا کوئی فرقہ ہو، میں اس سے متنفر ہرگز نہیں ہوتا۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے جو مرضی کرے، وہ انگور کا شربت پیے، وہ کچھ اور کرے، اس کی بغل میں ایک نہیں 10 حسینائیں مہوشیں ہوں، مجھے اس سے کوئی غرض غائب نہیں۔ میں متنفر اس شخص سے ہوتا ہوں جو کمزوروں پہ ظلم کرتا ہے، ان کے حقوق غصب کرتا ہے، دوسروں کا حق مارتا ہے، معاشرے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ وہ اپنے گھر میں اپنی ذات تک جو مرضی کرے، میں اس سے متنفر نہیں ہوتا۔ جب کوئی بھی شخص معاشرے کے لیے ضرر رساں ہوگا، نقصان دہ ہوگا، تو پھر میں اس سے نفرت کروں گا، خواہ وہ میرا باپ ہو، میرا بھائی ہو، میرا بیٹا ہو۔ اور جو بھی صاحب علم ہوگا، جو بھی صاحب کردار ہوگا، وہ دنیا کے کسی بھی ملک کا ہو، کسی مذہب کے ماننے والا ہو، کسی فرقے کا ہو، کسی رنگ نسل کا ہو، مجھے اس سے زیادہ عزیز کوئی نہیں۔ یہ بات تو یہاں رکتے ہیں۔ دوسرا، آج کل ایک بڑی جو میری طرح مردم بیزار انسان ہیں، یا اور طرح کے اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں میسج نہ بھیجیں، ہمیں سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں سیاست سے نفرت ہے۔ عرض کرتا چلوں کہ کوئی بھی دنیا میں فرد جو اس جہان میں آیا ہے، اور وہ ذرا سا تھوڑا سا بھی میری طرح ذرا بھی شعور رکھتا ہے، جتنا مرضی احمق ہو لیکن اسے ذرا بھی تھوڑی سی بھی سوجھ بوجھ ہو، 3 چیزیں اس کے لیے بنیادی ہیں، وہ ان سے لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ ایک مذہب کا معاملہ، دوئم 2 چیزیں، دوسری چیز اس کے لیے ریاست، حکومت اور سیاست کے معاملات۔ ناممکن ہے کوئی شخص چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے بری و ذمہ رہے، ان سے لا تعلق رہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی حکومت کوئی پالیسی بناتی ہے، اس سے تمام اس کے شہری کسی نہ کسی صورت متاثر ہوتے ہیں۔ اگر مہنگائی ہوتی ہے، حکومت کرتی ہے، ریاست کرتی ہے، تو مہنگائی کے ہاتھوں متاثر ہوتے ہیں۔ اگر وہ چیزیں سستی کرتی ہیں تو پھر بھی ہم متاثر ہوتے ہیں کہ ہمیں فراوانی آتی ہے، ہمیں خوشی، تھوڑی سی آسانی ملتی ہے۔ یہی حال سیاست کا ہے۔ اگر سیاست سے اتنا ہی دور رہنا ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر فرعون کی طرف نہ بھیجا جاتا کہ وہ سرکش ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ مجھے نہیں مان رہا، میری یہ بات نہیں کہہ رہا، وہ سرکش ہو رہا ہے۔ جو پہلا اللہ پاک کا کلام ہوا حضرت موسیٰ سے، جو پہلی انٹریکشن ہوئی نبوت دینے کے ساتھ ہی، وہ یہ تھی کہ ذرا فرعون کی طرف جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے کہ وہ انسانوں پہ ظلم کر رہا ہے۔ تو یہ سیاست ہے، یہ ریاست ہے، یہ حکومت کا معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء آئے،
ان کے ساتھ یہ ریاست حکومت سیاست کا معاملہ ضرور رہا ہے۔ تو اب آتے ہیں اصل بات پہ۔ جو بھی صاحب علم لوگ ہیں وہ کسی بھی علم کے ماہر ہوں، سیاسیات کے، معاشیات کے، اقتصادیات کے، فزکس کے، کیمسٹری کے، سائیکالوجی کے، یا آج کل نیا علم آیا ہے اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے، کسی وہ کالے نیلے پیلے زرد سرخ علم کے ماہر ہوں، وہ جادوگر ہوں، وہ کوئی ہوں، جس کے پاس علم ہے، میں اس کے جوتے سیدھے کرنا اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں۔ جو واقعہ ہی صاحب علم ہے، اور جو مذہب کا عالم ہو اس کے تو کیا ہی کہنے، اس پہ میری کروڑ بار جان قربان۔ لیکن ایک اور بھی ہاں میری طرح کے عالم علم کے نام پہ جو دبا ہیں، وہ عالم، وہ اپنی شہرت کے، اپنی دکانداری کے بھوکے ہیں، اپنے پیٹ کے، اپنے مفادات کے بھوکے ہیں۔ انہیں علم سے کوئی غرض نہیں، مذہب سے کوئی غرض نہیں، دین سے کوئی غرض نہیں۔ آج وہی میرے مخاطب ہیں، میں انہی سے مخاطب ہوں کہ مجھے ایک الجھن عالم پڑی ہے، اس کو سلجھن کر دیں میری الجھن کو۔ اکثر اور یہ جو نام نہاد جن کا میں نے نام لیا ہے، یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ اللہ پاک کو اس بارے میں علم نہیں، کفر کے بارے میں اور ایمان کے بارے میں۔ دوسرا، اللہ پاک کو نعوذ باللہ شاید یہ بھی علم نہیں کہ جنتی کس کو کرنا ہے اور جہنمی کس کو کرنا ہے۔ لہذا ان دین کے ٹھیکیداروں نے، ان اجارہ داروں نے یہ اختیارات اللہ پاک سے چھین کے خود اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ کس کو جنت میں بھیجنا ہے، کس کو جہنم میں بھیجنا ہے، کافر کون ہے اور صاحب ایمان کون ہے۔ آج انہی سے یہی میرے مخاطب ہیں، میں انہی سے میری گفتگو کا سلسلہ ہے۔ حضرات گرامی، ان سے سوال کرنے سے پہلے بتا دوں کہ میرا فہم، میری سوچ جہاد کے بارے میں بہت واضح کلیئر ہے، اور اس بارے میں بھی بہت واضح ہے کہ اس کشمکش میں، اس جدل میں، اس جنگ میں کون مارا جائے تو وہ حق پہ ہے، کون مارا جائے، قتل ہو جائے تو وہ باطل پہ ہے، وہ غلط ہے، اور وہ قتل ہوا، وہ جان بھاگ پئی نہیں، وہ اس سے بھی اگلی کوئی سٹیج ہوا، اور جو اس راہ پہ حق پہ اپنی جان سے گیا، جان بھاگ ہوا، وہ میں اسے شہید سمجھتا ہوں۔ یہ میرا فہم بہت واضح ہے، اور عرض کرتا ہوں کہ ایک جارے کو جو کسی بھی، خواہ وہ مسلمان ہو، ایک دن میں 500 نمازیں پڑھتا ہو، 2 سال کے روزے رکھتا ہو، وہ کسی غیر مسلم کے زن زر زمین پہ جاریت کرتا ہے بلا وجہ، اور صرف اس کی زن زر زمین ہتھیانے کے لیے، اس کے وسائل ہتھیانے کے لیے، تو وہ جارے ہے۔ اگر وہ اس جاریت میں قتل ہو جائے، وہ فرد، وہ گروہ، وہ فوج، تو وہ مقتول ہی نہیں، وہ بہت ہی بدترین موت مرے میرے نزدیک۔ اور اس کے مقابلے میں اگر اپنا دفاع کرنے والے، جارحیت کرنے والوں کے خلاف، وہ کسی مذہب، کسی رنگ، فرقہ، نسل کے ہوں، کوئی بھی زبان بولنے والے ہوں، اگر وہ اپنی عورتوں کی عصمت، اپنی جانوں کی حفاظت، اپنی زمین، اپنے وسائل کا دفاع کرتے ہوئے وہ اپنی جان سے چلے گئے، جان بھاگ ہیں، تو وہ شہید ہیں۔ اب میرا سوال ان مذہب کے اجارہ داروں، ٹھیکے داروں سے، پلیز میری رہنمائی کیجیے، میری الجھن دور کیجیے۔ جنگ جمل، جنگ صفین میں جو مقتولین تھے، جو جان بحق ہوئے تھے، دونوں طرفوں سے، ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، ان کے ساتھ حضرت زبیر اور حضرت طلحہ تھے، دوسری طرف میرے ان پہ لاکھ بار جان قربان
حضرت رضی اللہ تعالی عنہ تھے پہلی جنگ میں. اس جنگ میں جو جاں بحق ہوئے ان میں شہید کون تھے, جہنم واصل کون ہوئے, ان میں مومنین کون تھے, ان میں کافر کون تھے, ان میں دوزخی کون تھے, ان میں جنتی کون تھے. تو رب العزت کی قسم جو ہم کو کہتے ہیں کہ نازک مسئلے نہ چھوڑو مذہب کے, وہ دراصل ہم کو مذہب کے قریب بھی نہیں جانے دینا چاہتے کہ ہم مذہب نہ جان لیں یا دین یا سچائی نہ جان لیں. اور میرا ایک انسان ہونے کے ناطے خدا نے مجھ پہ پہلا فرض یہی عائد کیا ہے کہ میں اپنی جتنی بھی مجھے اس نے عقل عطا کیا, فہم ادراک دیا ہے, میں اس کی ذریعے سمجھنے کی کوشش کروں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. کوئی بھی مذہب کا ایریا نو گو ایریا نہیں. یہ میرا اولین فرض ہے کہ میں اسے سمجھنے کی کوشش کروں. انسان کبھی کافر نہیں ہوتا کسی حقیقت کو جاننے کی تگ و دو میں. یہ بکواس کرتے ہیں جو اجارہ دار ہیں, جو ٹھیکے دار ہیں. تو میرا فرض بنتا ہے میں ان میں تفریق کروں کہ اگر میں سچائی جاننا چاہتا ہوں, بتاؤ ایک میں طریق کا طالب علم ہوں, تو یہ میرا اولین میرا حق ہے میں جانوں ان میں کون حق پہ تھے, کون ظلم پہ تھے. چلو جنگ جمل جنگ صفین تو چھوڑیں, آگے بتا دیں عراق اور ایران کی 10-12 سال جنگ رہی, ان میں کون شہید کون تھے اور جہنم واصل کون ہوئے. پھر ابھی حال ہی میں یمن کے خلاف سعودی عرب, متحدہ عرب امارات, امریکہ کے ساتھ مل کے جنگ لڑتے رہے ہیں, اس میں کون جہنم واصل ہوئے, کون شہید ہوئے. اور اب وہی حوثی ظالم جابر اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہیں. جتنے نام نہاد مسلمان ہیں ان کو تو ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ ظالم جابر اسرائیل کے سامنے کھڑے ہوں یا فلسطینیوں کی حمایت کریں. آخر پہ آ کے میری بات کا سلسلہ جو اختتام پذیر ہو جائے گا. 2 دن پہلے ہمارے برادر اسلامی ہمسائے ایران نے میزائل مارے, جس میں لازماً لوگ جاں بحق ہوئے. کیا وہ جاں بحق تھے یا وہ جہنم واصل ہوئے؟ اور پھر پاکستان نے جوابی حملہ کیا ایران پہ, ادھر بھی اموات ہوئیں, یقیناً ہوئی. جتنی ہمیں دونوں طرف بتائی جاتی ہیں اس سے زیادہ ہوئی, یہ یقینی بات ہے. تو یہ بھی بتا دیں دونوں طرف میں سے مقتولین کون ہیں, شہداء کون ہیں, جہنمی کون ہیں, جنتی کون ہیں, دوزخی کون ہیں, بہشتی کون ہیں. ہماری اس سلسلے میں رہنمائی ضرور فرمائیے. وگرنہ میرا موقف تو بہت واضح ہے کہ ظالم جابر جارے وہ مارا جائے, وہ کوئی بھی ہو, کتنا بھی وہ پرہیزگار ہو, کتنا بھی وہ پکا مسلمان ہو, وہ حرام موت مرا. اور جو اپنی حفاظت میں جس نے جان دی, اپنی عورتوں کی عصمت بچانے کے لیے, عفت بچانے کے لیے, عزت بچانے کے لیے, اپنا زر, اپنی زمین, اپنے وسائل کی حفاظت کے لیے جس نے جان دی, وہ کتنا بھی کسی بھی مذہب کا ہو, کتنا بھی کٹر کافر ہو, وہ حق کی موت مرا. میرا تو موقف بہت واضح ہے. تو باقی ریاستیں جناب ریاستیں ہوتی ہیں, یہ امت شمت کا چورن جو بیچ رہے ہیں آپ نے یہ دیکھ لیا. اس پہ پھر گفتگو, ویڈیو طویل ہو رہی ہے, اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اس نعرے کے ساتھ پاکستان زندہ باد, تمام ظالم بدماشیاں مردہ باد. اللہ حافظ.